بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قرآن مجید فرقان حمید کی صاحب فضیلہ سورہ آل عمران کی نشان آیت 64. اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجیے، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ذات کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، اور ہمارا بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ مانے. پھر اگر تم منہ موڑو، اعراض کرو، اس دعوت کو ماننے سے انکار کرو، تو اس بات کی گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں. آیت مبارکہ میں جن نکات کی طرف اللہ رب العالمین نے، جو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، جس نے اس آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، یہ چرند پرند نباتات و جمادات کو اللہ رب العالمین نے بنایا، جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا. جن چیزوں کو موضوع بحث بنایا وہ یہ اللہ نعبد اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں. اور نہ صرف یہ کہ عبادت نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ شرک نہ کریں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس دعوت کو لے کر آئے تھے کہ لوگوں کو کس کا بندہ بنائے جائے، لوگوں کو ان کا بندہ بنایا جائے، اس کا بندہ بنایا جائے کہ جس نے انہیں پیدا کیا. لوگوں کو لوگوں کا بندہ نہ بنایا، اور پرستش اور عبادت صرف اللہ کو سزاوار، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ. اس زمین پر جو بھی کلمہ گو ہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی شیطان کو پوج رہا ہو، شیطان کی پرستش کر رہا ہو. اللہ کے ورد کرنے کے باوجود، محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، زبانی اقرار کرنے کے باوجود، سر سے لے کر پاؤں تک، چاہے انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، ان میں جس چیز کو انہوں نے اپنا رب بنایا ہوا ہے وہ ان کی خواہشات، وہ نظام ہے جو طواغیت کے نظام، وہ نظام ہے کہ جو گمراہ کن نظام ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کی جو ریاستیں موجود ہیں، اس کرۂ ارض پہ کوئی ایسی ریاست موجود نہیں ہے مسلمانوں کی کہ جہاں پر
سود کا نظام موجود نہ ہو. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح اعلان جنگ ہے. بات یہ ہے کہ ہم انفرادی معاملات کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں یا ہمارے اجتماعی معاملات ہوں، ہم کس کی عبادت کریں. محض معاملہ زبانی جمع خرچ کا نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کے نزدیک اصول و ضوابط کی اہمیت نہیں ہے، اس کے نزدیک اس منزل من اللہ علمی ورثے کی اہمیت نہیں ہے جو نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کے لیے اہمیت اس چیز کی ہے جو اس نے کہا، جو اس نے اپنایا، جو اس نے بات کی، یا اس کے بزرگ یا اس کے ولی، ان کے اقوال اور ان کے جو افعال ہیں وہ اس کے لیے اہمیت ہے. یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی بشر کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کتاب دے، اس کو حکم دے، اس کو نبوت دے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ. کسی کے لیے یہ باعث ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانا، ان کو اپنا بندہ بنانا مقصد نہیں تھا. لیکن لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے جو نظام رائج ہے وہ کفر کا نظام ہے. وہ نظام ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھیجے گئے تھے وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے. یعنی عوام کی حکومت کو عوام پر مسلط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس نظام کو جو اس نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کو کلعدم قرار دینا. قرآن مجید نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا دو ٹوک الفاظ میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے لوگوں دیکھو اس چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اہل کتاب کا معاملہ کیا وجہ تھی کہ ان پر گمراہی کو مسلط کر دیا گیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیش اس طرح کرتے تھے باتوں کو گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا نقشہ کھینچا، ارشاد فرمایا ان میں گروہ ایسا بھی ہے کہ جو کتاب کے ساتھ اپنی زبان کو موڑتا ہے. یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ وہ کتاب میں سے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. بہت واضح طور پر اللہ نے آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کو یہ بات بتا دی کہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہے وہ دین ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ دین نہیں. ہم جو یہاں جمع ہوئے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے، کسی ملا کے دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے. اور لوگوں کو جو ہم بات کرتے ہیں، لوگوں کو جو دعوت دیتے ہیں، وہ یہی دعوت دیتے ہیں
کہ شخصیت پرستی کے بتوں کو ہم نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا. ہم ٹھوکر مارتے ہیں ایسے تمام قوانین کو جو لوگوں کے بنائے گئے، جن کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی مقدس حکم ہے. ایسا کوئی حکم مقدس حکم نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ ان کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائیں، تو اور کون سا ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو انبیاء سے زیادہ افضل ہے؟ اس دنیا کے اندر اگر کوئی معصوم ہستیاں تھیں تو وہ انبیاء علیہ السلام کے. اگر کوئی معصوم شخصیت ہے کہ جس کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلتا سوائے حق کے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے. آپ کے بارے میں فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی وہ نبی ہیں کہ جن کی نطق، جن کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے حق کے. تو اللہ کے بندوں، اس سبق کو یاد رکھیے، اس سبق کو بھولیے نہیں کہ شخصیات کا جو سحر ہے وہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے بسا اوقات کہ ان کی بات مان لی جائے، لیکن دین کے اندر کسی اور کی بات نہیں ماننی، شریعت کے معاملے میں کسی اور کی بات نہیں ماننی. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا حاکم صرف ایک یعنی اللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے شریک ہیں جو اللہ کے مد مقابل شریعت سازی کرتے رہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو ان کو اس شریعت سازی کی اجازت نہیں دی. تو اللہ کے بندو، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارا رب، ہمارا الہ ایک الہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ فلہو اسلموا، ہم اسی کے آگے سر تسلیم اپنا خم کر دیں. انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی شعار تھا، یہی طرز عمل تھا، اور ہمارا جو ایمان والے ہیں ان کا بھی یہی شعار ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تمام وہ نظام جو باطل نظام ہے، تمام وہ نظام جو اس کے مد مقابل لے کر آئے جائیں گے، وہ رد ہیں، وہ جو ہے ریجیکٹڈ ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کا متلاشی ہوگا، وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو ایک سلیبس دیا جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ میتھمیٹک کا پیپر ہے، اس کے اندر آپ نے جمع کا سوال کو حل کرنا ہے. جمع کے سوال کے بجائے آپ وہاں پر تقسیم کا فارمولہ اگر لکھ کر آ جائیں تو آپ نے ٹوٹلی جو پیپر ہے وہ سوال جو ہے وہ غلط اٹیمپٹ کیا، غلط جواب دیا. تو کیا ایسا جواب جو ہے وہ قابل قبول ہوگا؟ قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے جو چیز بتائی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص دلیل کے لیے کچھ اور پیش کرے گا تو یاد رکھیے کہ وہ دین نہیں ہے. اس بات کو اصبر کر لیجئے کہ وہ ہمارا وہ علمی ورثہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. ہمارے جو نسل ہے، جو ہمارے جو اولاد ہے، ان کی تربیت اسی خطوط کے اوپر، اسی خد و خال کے اوپر ہونا چاہیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کس چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصدق حاکم میں حسن سند سے یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان تسمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ. اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی راہ نہیں بھٹکو گے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ تعالی کی کتاب، و سنت نبیہ، اور اس کے نبی کا طریقہ. اس کے علاوہ جو چیز بھی ہے، اس کے علاوہ جو چیز بھی دین کے نام سے روشناس کرائی جائے گی، دین سمجھ کے اوپر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ صریح گمراہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد.
جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے نہیں کیا، جو ہمارا عمل نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ عمل رد ہے، وہ عمل مردود ہے۔ تو ایسا عمل اگر ہم اللہ کے پاس لے کے جائیں گے کہ جو اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا اپنی کتاب میں، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو ایسا عمل مردود ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ ماخذ کے لحاظ سے دین کے صرف دو ہی جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور ایک اللہ تعالی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں عصمت کرنے کی، یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔